وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور ان کی مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور ان سب نے ان کو نہیں پہچانا۔ اب یوسف کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سرزمین مصر میں 7 سال تک خوب بارش ہوئی، زمین کی زرخیزی کئی گنا بڑھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں سمندر کی ریت کی مانند غلے کی کثرت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہر شہر کے ارد گرد کے غلے اس شہر میں جمع کیے جاتے رہے۔ 7 سال کے بعد مصر و شام اور گرد و نواح میں زبردست قحط سالی شروع ہو گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے تاکہ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے غلہ حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر کے خزانوں کے انچارج نے غلے کی بہت بڑی مقدار جمع کر رکھی ہے۔ انہی آنے والوں میں یوسف کے بھائی بھی تھے، جنہیں ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے فلسطین سے بھیجا تھا۔ ان کا قافلہ 10 افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے سلام کیا اور ان کا تعظیمی سجدہ کیا، تو انجان بن کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان سے۔ یوسف نے کہا تم لوگ جاسوس معلوم ہوتے ہو، یہاں جاسوسی کی غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں اور غلے کے لیے آئے ہیں۔ ملک میں قحط کی وجہ سے ہماری حالت غیر ہو گئی ہے اور ہم سب بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک مر گیا۔ یوسف نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کتنے ہو؟ انہوں نے کہا 10۔ یوسف نے پوچھا 11واں بھائی کہاں ہے؟ کہا باپ کے پاس۔ کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم سچے ہو، اس لیے ایک بھائی بطور رہن یہاں رہے اور باقی غلہ لے جائیں اور چھوٹے بھائی کو لے کر آئیں، ورنہ آئندہ تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ شمعون کو روک لیا اور باقی کو اجازت دے دی اور انہیں زیادہ سفر دینے کا حکم صادر کیا۔ آیات 59-60 میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب ان کا غلہ انہیں دے دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپتا ہوں اور مہمان نواز بھی سب سے اچھا ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پس اگر تم اسے نہیں لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے اور میرے قریب نہ آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم پہنچتے ہی اس کے باپ کو اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے خازن مصر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ اس بھائی کو نہ لائے تو میرے ملک میں دوبارہ نہ آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے اس کے باپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم یقیناً اسے لے کر آئیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامانوں میں رکھ دو، جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے تولنے والوں سے کہا کہ جو رقم انہوں نے ادا کی ہے
اسے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ واپسی کے بعد انہیں اپنی رقم ملے گی تو دوبارہ آئیں گے۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا، اے ابا، ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہمیں غلہ ملے اور ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ واپس جا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہمیں غلہ مل سکے، اور یقین کیجیے کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا، اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے اس کے قبل اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو عہد و پیمان میں نے تم لوگوں سے یوسف کی حفاظت کے لیے کیا تھا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت عہد و پیمان ہوتا ہے جو میں تم لوگوں سے بنیامین کے لیے لوں؟ اس کے باوجود تم لوگوں نے یوسف کے بارے میں میرے ساتھ خیانت کی، اس لیے اب میں تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کی حفاظت کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو سب سے بڑا محافظ ہے اور والدین اور بھائیوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔